بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھے دوزخ میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ کیوں کہ جہنم میں کیوں اکثریت ہے عورتوں کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم میں سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پول سے لے کر سر کی مانگ تک پورے نکل آئے تو اس سے لہو اور پیٹ بہنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے، تو پھر بھی وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے جو اللہ اور بزرگ اور برتر بیچتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار کی طرف بڑھو۔ لہٰذا آج چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے مطابق
اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال میں حکمت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی۔ یہ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک بوسہ لینے کی کوشش کی تھی، اگر میں اس سے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر بھی وہ مجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے اور وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ حدیث ملاحظہ فرمائے، سیدنا لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی بدزبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرے اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے روک لو اور اس سے بلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قسم اور قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 قسم کی عورتیں جس میں جنت میں جانا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 کسی کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کول کرنے والی عورت یعنی بال کولے چھوڑنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی عورت۔ یہ 10 صورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا عورتوں کا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ آمین آمین۔ تو دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور رکھیں، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن جزاء فی الدارین۔